ألا لله الدين الخالص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان سنو. اپنے موبائل دیکھ لیں سائلنٹ پہ. اچھا جناب، ہماری گفتگو ہو رہی تھی صفحہ 28 ہے تفہیم القرآن، اور اس میں ترتیب کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے کہ ترتیب قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے کیوں رکھی، اور میں نے اس میں مفصل بحث کی، آپ کے گوش گزار کیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مختصر صورت میں یہ جو چیزیں مرتب کی ہیں یہ ہر حالت میں پڑھنے کے لیے ہیں، ہر زمانے میں پڑھنے کے لیے ہیں، شہری دیہاتی، عامی، خاص، عورت مرد، بچہ بوڑھا، کسی کو ایسا کوئی اس میں اختصاص نہیں ہے، سب کو یکساں پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کی تاریخ بھی لکھی جاتی وہ ایک اور کتاب مرتب ہو جاتی۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے، اس کتاب بیچاری کو ہم نے کیا پڑھنا تھا۔ اس کے ساتھ یہ تقریباً بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو بڑے شعور کے ساتھ، بڑے فہم کے ساتھ پڑھا ہو، ورنہ اسی طرح ہی ہے، سنتے ہیں مولویوں سے، اور سننے کے بعد ان کے ذمہ لگا رکھا ہے، بلکہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں سالانہ، ہم بھی آپ 1 سال کے بعد آیا کریں، ہمیں سنا کر چلے جایا کریں۔ وہ آتے ہیں 1 سال کے بعد آپ کو سناتے ہیں تراویح کے اندر قرآن شریف، آپ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ نے قرآن کا حق ادا کر دیا، مولوی صاحب نے آپ کا حق ادا کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ بھی ایک ہمارے المیہ ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں، کوئی ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب بھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں اچھے بھلے نمازی، 5 وقت کے نمازی، میں پوچھتا ہوں ان سے بھی آپ تلاوت کتنی کرتے ہیں، وہ پھر آگے ہنس کے کہتے ہیں وقت ملے تو پڑھیں نا جناب، اس میں تو وقت تو مل جائے گا بھائی، انشاءاللہ بڑا ٹائم پڑا ہے، قبر میں بہت لمبا ٹائم ہے، اب مرے پھر اس کے بعد پتہ نہیں کب اٹھنا ہے، ہزاروں سال کا وہ سارا عذاب میں گزرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جو ٹائم آئے گا عرصہ حشر، وہ فرمایا 50,000 سال کا ہے، وہ بھی اسی ٹینشن میں گزر جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر لا متناہی دن، لا محدود دن ہے، وہ بھی اسی میں گزر۔ ٹائم بڑا نکلا ہے، بہت نکلے گا ٹائم، A1 ہے، آپ اس کو نہ دیں ٹائم، آپ کے لیے بڑا ٹائم، اس لیے پرواہ کی ضرورت نہیں۔ مسلمان امت جو ہے نا وہ ابھی اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آج اس قرآن شریف کو پکڑ لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ روز کہتے ہیں معیشت گر گئی، ہماری باہر کے ملکوں میں عزت نہیں، بلکہ آج کل تو ایک بڑا ایشو چلا جا رہا ہے جس کے بغیر تو سارے شاید مار ہی جائیں اگر اس ایشو کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ کرکٹ ایک ایسا ایشو، پتلے جلائے گئے، اللہ معاف فرمائے، جنازے پڑھے گئے، اسلام کے ساتھ کیا حشر کریں؟ آپ لوگ، میں لوگ ہنستے ہیں نا کہ یہ جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح، کیا شریعت میں جنازے پڑھنے جائز ہے؟ ان کرکٹ کے بارے میں یہ کچھ کرنا جائز؟ آپ سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ جو قوموں کا اربوں روپیہ ان کے اوپر لگتا ہے، وہ کس مادے میں لگتا ہے؟ پوری قوم کا آپ جو ٹیکس دیتے ہیں نا، اور کرکٹ کے شوقین ہیں، کرکٹ سب جہنم میں، سب جہنم میں جائے گا یہ سارا کچھ۔
یہ لاہ و لعب قرآن کریم میں آتا ہے کہ پھر تیرا رب ان کو پکڑتا ہے وہم یلعبون. وہ اس وقت کھیل رہے ہوتے تھے. کھیل تو کئی قومیں تھیں کرکٹ ہی کھیل رہی تھیں, ہاں جی, ریسلنگ کرا رہی تھیں, میچ کھیل رہی تھیں, میچ لگے ہوئے تھے. آپ ایمفی تھیٹرز میں جا کر دیکھیں جو یونان کے گریک کے پہلے سے تھیٹرز ہیں, یا فال آف رومنز آپ دیکھیں جا کر, وہاں پر آپ وہاں پہ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. وہاں جو کھیل کھیلے جاتے تھے وہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کے بڑے بڑے گلیڈیٹرز اور یہ سارے جتنے ہیں, یہ وہاں پر جا کر کیا حرکتیں ہوتی تھی. تو یہ کھیل اللہ پاک نے کہا کہ وہ کھیل رہے ہوتے تھے جب تیرے رب کی پکڑ نے ان کو آ لیا. جب ان پر عذاب ہوا, یہ سورہ الاعراف نکال کے دیکھیں, اس میں آتا ہے پھر پکڑ کھیلتے ہوئے ان کو پکڑ لیا. مگن ہے پوری قوم تماشے میں, ہاں جی, تم ہی تو ہو اور تمہارے بس بغیر یہ نہیں وہ نہیں. یہ کریکٹرز یہ آپ کے بارے میں کیا کر سکیں گے مجھے بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے آپ کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر روئے ہیں, آپ کے بارے میں روئے ہیں, آپ کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں, اور آپ کے لیے مصائب اٹھائے ہیں. انہوں نے آپ کے لیے کیا دکھ اٹھایا کہ جس کے لیے آپ رو رہے ہیں, آنکھیں آپ کی سوجی ہوئی ہیں, قوم رو رہی ہے, گھروں سے لا کر ٹی وی توڑ دیے. اس لیے نہیں توڑے کہ اس کے اندر فحاشی دیکھی, گندے گانے دیکھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں. اس لیے نہیں لا کے توڑا کہ میں اپنے بچوں کو جہنم کی چیزیں دیکھیں. اس لیے کبھی کسی نے کوئی بتاؤ کسی نے ٹی وی توڑا ہو, کسی نے نہیں توڑا. کبھی اخبار میں خبر ہے, اس لیے توڑا کہ چونکہ میری من مرضی کے مطابق یہ ٹیم جیتی نہیں. اس لیے اللہ معاف فرمائے, میں تو پوری قوم کو اور اپنے آپ کو کفر کی حالت میں دیکھتا ہوں. اللہ پناہ دے. میں آپ کو صاف بات کہتا ہوں, میں آپ سے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا کہ روز قیامت کے میں پکڑا جاؤں. آپ سارے اللہ تعالیٰ کے الو کے پٹھے, تجھے سارا کچھ پتا تھا, تو نے ان سے چھپایا اس لیے کہ تو ان کو کہے گا تو یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے, تو ان کے نہ. میں صاف کہتا ہوں, میں نے یہ پچھلے دنوں جو میں بڑی دیر سے بچپن میری کوئی تباہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی. میں بڑا چھوٹا سا تھا, مجھے اس وقت سے نفرت ہے اس کرکٹ سے. میں نہ اس وقت ہی دیکھتا تھا نہ اب بھی دیکھتا. یہ ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں, یہ ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں. جیسے فلم بنتی ہے نا, تو وہ آپ کے سامنے نہیں بنتی, پروڈیوسر نہیں ہوتا آپ کے سامنے کچھ, وہ آپ کو ٹوٹے چھوٹے جوڑ جاڑ کے آپ کو ایک فلم بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ لائیو فلم ہے, اس میں ہر گیند بکا, ہر کرکٹ ہر وکٹ کی بکی ہوئی ہر چیز, وہ باقاعدہ سامنے آ کے ایسی پرفارمنس کرتے ہیں. آپ سب الو بنتے ہیں, آپ سب میں الو بنتے ہیں, ہم الو بن کے ان کے پیچھے, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہاں جی, اسی تہجد کبھی نہیں پڑھنی, اللہ کے ڈر سے نہیں رویا, تہجد پڑھی اس دن, فجر کی نمازیں, ماؤں نے سپارے, سورہ یاسینیں کھل گئیں. ہاں جی, اور پھر بڑے بڑے کام ماؤں نے, جناب بزرگوں نے, ہم نے کہا جی ہم درس کرائیں گے اپنے گھروں میں اگر پاکستانی قومی ٹیم جو ہے نا جیت گئی. یا اللہ تو مجھے معاف فرما, میری قوم کو معاف فرما, کل انسانیت کو معاف فرما. اللہ یہ نہیں جانتے یہ کس چیز میں ڈوب گئے. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. دیکھنے والے گناہ گار, پرموٹ کرنے والے, میں تو اس پہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ میری قوم جو ہے وہ ہے اس میں, اتنا وقت اس قوم نے اس قرآن مجید کو دیا ہوتا جتنا یہ کرکٹ کو دیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی, ذلت میں پس دنیا جگ میں, ہماری جہان میں ہماری ہسائیاں, لوگ کہتے ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. ہاں جی, آپ پوری کرکٹ قوم کو, آپ کا پورا میڈیا اس کے اوپر, شیاطین کا ایک میلہ ہے. پہلے کیا کرتے ہیں, پہلے آپ کو ابھارتے ہیں, جیت تم ہی سے ہے, شہینوں سے ہے, شہین اب چڑھ گئے, اب شہین اتر گئے ہیں, اب پھر طوطے بھی نہیں رہتے ہیں, شہینوں سے ہے, کالی آندھی کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکا, یہ نہ ٹھہر سکے, فلاں اٹھا دیتے ہیں. پہلے پوری قوم کا مرال بلند کرتے ہیں. میں نے خود اپنے ان کانوں سے, میرے دوست ساتھ تھے, ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے, پچھلی دفعہ ورلڈ کپ کا کچھ میچ تھا یا کیا تھا, ہم نے جاتے ہوئے خود سنا, ایک آدمی کہتا ہے یار اللہ کر ہی سکتا تھا, یہ اللہ کو کیا مصیبت پڑی کہ اسے نہیں کیا, اس قوم کو نہیں جتا. میں خود اپنے کانوں سے سنی یہ بات. ہم گزر رہے تھے اور میری یہ عادت ہوتی کہ جہاں سے یہ ہو رہا ہو نا وہاں تبصرے ضرور سننے چاہیے, عوام کی گمراہیوں کا پتہ چلتا ہے. میں تبصرے سننے خود میں نے اپنے کانوں سے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, بڑا یاس زدہ اور بڑا ڈسہارٹڈ ہو کے نا کرسیاں اٹھا رہا کہ اللہ کر ہی سکتا تھا, اللہ نے کیوں نہیں کیا, ہماری دعائیں نہیں سنی. یار یہ کیسا رب ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے ایک آدمی اپنے رب سے دور ہو گیا. اس کو جو کمال ہے نرا, اور جو حسن ہے نرا, اور جس پر جو بے عیب ہے, جس پر کوئی بہتان نہیں لگایا جا سکتا, جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, اس پر اس کرکٹ کے آدمی نے بہتان لگایا کہ وہ نہیں کر سکتا, اسے ہماری سنی نہیں اور انسنی کر دی. وہ بہرا ہے یا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ دیکھے تو صرف
کلمات کفریہ میرا ارادہ ہے اس پہ ایک جمعہ پڑھانے کا. کلمات کفریہ اتنے ہیں دن کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کرکٹ نے آپ کو کلمات کفریہ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا اور آپ اور میں کھڑے ہیں. جنازے پڑے گئے. کس جگہ پر یہ جائز ہے, کہاں پر ہے کہ اسلام کے کسی شعار کے ساتھ مذاقاً یہ کیا جائے؟ کس جگہ جائز ہے مجھے بتائیں. یہ مولوی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جمعے نہیں پڑھاتے, یا یہ جو فتوے نہیں ایشو کرتے, خود کچھ حملوں کے بارے میں جلدی جلدی گورنمنٹ آ جاتی ہے نا, ان کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ آگے ایک میت رکھی ہوئی, میت کرکٹ بنائی ہوئی, اس کا جنازہ تابوت نکالے. کیا ہو رہا ہے یہ اسلام کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے عزیزان محترم, یہ قرآن مجید, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی طریق کی کتاب ساتھ اتار دیتا. یہ تو بیچارہ پڑھا نہیں جاتا, اس کے ساتھ طریق کی کتاب کس نے پڑھنی تھی؟ ہم تو اپنے لہو و لعب کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب, ایک کھیل ہے, ایک تماشا ہے. کھیل قرآن نے کہا. اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے تبصرہ کیا, کیا ہے تم اس میں آتے ہو کھیل تماشے میں زندگیاں گزار دیتے ہو. کبھی اتنے کھیل پیدا کر دیے بدماشوں نے اولمپکس کے اندر, اتنے کھیل پیدا کر دیے ہیں, اتنے کھیل پیدا, گنتی میں نہیں آتے کھیل. یہ اب ریس فلانی ہے, یہ دوڑ ہے, یہ چھوٹی دوڑ, یہ بڑا, اب اونٹوں کی دوڑ ہے, بچوں کی دوڑ. ان کھیلوں کے اوپر کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کھیل کی اجازت دی تو وہ صرف ایک نیزہ بازی جو تھا وہ اللہ کے رسول نے پھینکنے کا, اور وہ یہ نہیں تھا, وہ مشق تھی جنگ کی, جس کے اندر آپ نے کہا کہ اس کو, وہ بطور مشغلہ کے بھی آ جاتی تھی اور ساتھ اس کے کیا ہوتا تھا, جنگ کی تیاری بھی ہو جاتی تھی. یا گھوڑے آپ نے جو جہاد کے لیے تیار کرواتے تھے, وہ حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ مسجد نبی کے اندر چھلانگ لگا کے آ جاتے تھے. یہ بنی ہوئی دیوار کو چھلانگ لگا, پیغمبر نے ان کو بھی برداشت کیا مسجد نبی کے اندر, کیونکہ وہ جہاد کے لیے تیار کیے جاتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ کرکٹ ہے, پھر ہاکی ہے, پھر فٹ بال ہے, پھر اللہ جانے, اور ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, کتنے کھیل ہیں. لوگ بڑے اشتیاق سے, کبھی فٹ بال کے کھیل کو دیکھیں, اتنا اشتعال انگیز تاریخ میں نہیں دیکھا جاتا. فٹ بال کا میچ ہوتا ہے, پورا کا پورا مجمع ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے. اور مغرب کی دنیا, مغرب کی تہذیب سے سوائے کھیلوں کے کچھ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں, کھاؤ پیو اور عیش کرو, کوئی مقصد نہیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں کماؤ, دوسرا ہے کہ اپنا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عیش کے اندر مگن رکھو, اپنے اس جسم کو جتنی آسائشیں دے سکتے ہو دو. پھر تیسرا ان کا کہتے ہیں کہ جب سپیئر ٹائم بچ جائے, جب آپ کا ٹائم فالتو بچ جائے, آپ جب اپنے فالتو وقت میں ہوں تو اس وقت آپ اپنے فالتو وقت کے اندر کھیلیں. وہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ فالتو وقت کے اندر کھیلیں. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر جو نظریہ ہے اسے کہتے ہیں ٹائم پاسنگ تھیوری, کہ آپ اپنے نظریے, آپ کا ٹائم گزر نہیں رہا تو آپ اس ٹائم کو گزاریں. کیسے گزاریں؟ کھیل کر گزاریں, فلمیں دیکھ کر گزاریں. یہ ہر چیز انٹرٹینمنٹ جس چیز کا نام ہے, جہاں جہاں انٹرٹینمنٹ کے لفظ لکھے ہوں گے نا, یہ کبھی کورس کروائیں گے یہاں پہ, انٹرٹینمنٹ کے لفظ جہاں پر لکھے ہوں گے اس کے اندر آپ کو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ اور ہوگا ہی نہیں. چونکہ ٹائم گزرتا نہیں تو اس لیے ایسا کام کیا جائے کہ جس کے اندر ہماری توجہ پوری رہے اور ٹائم گزر جائے, احساس ہی نہ ہو. 3 گھنٹے کی فلم دیکھی, احساس ہی نہیں ہوا. کرکٹ کا کھیل دیکھا, احساس ہی نہیں ہوا. میچ دیکھا ہے, 5 نمازیں تھی, 5 کی 5 ضائع. کوئی نماز کا کوئی فکر نہیں, کب ہوئی اذان کب نہیں ہوئی. مائیں بڑی شوقین ہیں, امیاں بڑی شوقین ہیں, میں ان پہ امیوں پہ حیران ہوں. ان ماؤں کو کیا ہوگا, یا الہی یہ مائیں ہیں, کیا مائیں ہوتی تھی, جہاد پر بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کب میرے بیٹے کی لاش آئے اور وہ شہید ہو کر آئے. کیا بات ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹھی ہے, بیٹا پاپ کارن کھا رہا ہے, ماں اس کے لیے اندر ایسا مسالے والا سالن بنا کے لا کے دے رہی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر اس وقت کرکٹ اس کی مس نہ ہو جائے. یا الہی, یا الہی, اس قوم کا اپنا, یا اللہ میں کس جگہ پہ نام لکھوں, یا اللہ مجھے ڈر ہے میں منافقوں میں نہ شمار ہو جاؤں. مجھے تو یہ, میں کہتا ہوں میں ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہی رہتا ہوں, جب میں یہ اور بیمار ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں پھر ہم کدھر جائیں, کس طرف جائیں. پوری کی پوری میرے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے, میرے چھوٹے بہن بھائی میرے کزن کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے, میری قوم کے پورے بچے کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے. یا الہی قرآن دور ہو گیا, قرآن دور ہو گیا, کرکٹ مقدم ہو گئی. میرے رب, میں کیسے اب تیری بارگاہ میں پہنچوں گا کہ تیرے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں اور شیطان کے پیچھے چلنے والے اربوں خربوں لوگ ہیں اس کے پیچھے. کیا ہوگا؟ اس لیے
میں آپ سے یہ وہ ترتیب کی بات چلی، اس میں پھر آیا کہ مولانا بتایا کہ ساتھ کتاب بھی ایک اتارنی پڑتی. میں سوچا کتاب اس کو نہیں پڑھتے، یہ 6666 آیتیں اس کو نہیں ہم پڑھتے. کتنی صورتیں یاد ہیں؟ 2-4 بڑی مشکل سے 10 صورتیں یاد ہوں گی، 11 کس کو یاد ہے ایمانداری سے بتائے؟ 10 سے 12 ہوں گی. کوئی حافظ ہی ہوگا جس کو اتنی لمبی صورت پڑھنے کو جی چاہتا ہے تہجد کے اندر. بس اوقات انسان سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے تہجد پڑھ، لیکن صورت یاد نہیں ہوتی کون سی لمبی پڑھے، ساری صورتیں ختم ہو جاتی پڑھ پڑھ کے. اپنا وقت قرآن مجید کو حفظ کرنے پہ لگایا ہوتا، پوری کی پوری قوم حافظ ہو جاتی. روزانہ 2 آیتیں، ایک آیت روزانہ، اسی آیت کو 5 وقت کی نماز کے اندر ریپیٹ کریں، کل دوسری. آپ مجھے دیکھیں 360 آیتیں سال کے اندر، 360 آیتیں معمولی نہیں ہیں. 360 آیتیں 10 سال زندگی پائی کتنی ہو گئی؟ 3600 آیتیں دل کے اندر اتر جائیں. 3600 آیتیں 20 سال پائی تو کتنی ہو گئی ہیں؟ اور کتنی ہوگی ہیں جی؟ 7200 ہو گئی ہیں جی. ہماری عمریں 50 سال، 70 80 90 100 کوئی نہیں. 2-4 سورتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر لیلاف قریش علم نشرح 2-4 بار ختم. کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ خدا را آپ تک یہ بات پہنچتی ہے، دوسروں تک پہنچائیں. یہ کھیل سے منہ موڑیں، کھیل سے بچوں کو کسی ایسے مفید کام کے اندر لگائیں. قرآن کو بھی پڑھیں، ان کو جاگنگ کے لیے لگائیں، انہیں جہاد کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے نا؟ جہاد کا یہ نہیں بم باندھ کے وہ چلے جانا، یہ جہاد، یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد سے مقصد کہ اپنے آپ کو تندرست رکھو. نمازیں پڑھنے کے لیے باڈی صحیح ہوگی تو نماز کے رکوع سجود صحیح ہوتے ہیں، بندہ اچھی نماز ادا کر سکتا ہے، روزے بڑے اچھے رکھ سکتا ہے. شدید گرمی پڑ رہی ہو، مجاہد بن کر 30 کے 30 روزے رکھیں. اتنا کھانا اچھا کریں، اپنی باڈی کو اتنا اچھا کھانا کھلائیں، اپنی آپ ویٹ لفٹنگ کریں. کس لیے؟ روزے رکھنے کے لیے. عمرہ اور حج کی تیاری رکھیں 24 گھنٹے، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھیں. کسی وقت میں نے عمرہ حج پہ جا سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی باڈی کو یہ ہے آپ کی باڈی کو مینٹین کرنے کے کام. ہاں جی، دین کے کام کے لیے ہم آپ کو بلائیں تو آپ سائیکل پہ، آپ کو نہیں ملی موٹر سے سائیکل پہ چل کے یہاں، نہیں تو پیدل آ جائیں. اس کے لیے تیار کریں کہ میں نے اپنی ٹانگیں اپنے آپ کو رننگ کے لیے جو تیار کیا وہ اس لیے کیا کہ اگر کبھی مجھے کوئی کنوینس نہیں ملی تو میں پیدل چلا جاؤں گا وہاں پر، اتنی میرا سٹیمنا ہوگا. تو ہر جو قدم پھر اٹھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی. باوضو ہو کر آدمی گھر سے آتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اٹھنے پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ دور کیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ ہے ہماری. ہم ٹائم پاسنگ تھیوری پر نہیں عمل کر سکتے کہ ٹائم کو کل کرتے ہیں. اب تو اس سے بھی بری آ گئی نا. پوچھتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اوکے آئی ایم کلنگ ٹائم. اچھا میں ٹائم کل کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں ٹائم کو. یعنی یہ ختم نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا یار بوریت ہو رہی ہے، اس کو آؤٹ کرو. وہ ٹائم کو آؤٹ کر رہا ہے. نیگیٹو سینس میں یہ بات ہو رہی، اس میں کر رہا ہے، اس میں ٹائم کلنگ ہو رہی. پھر اور کوئی ہوگا، کوئی ذرا شریف ہوگا، اسے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں ٹائم پاسنگ کر رہا ہوں. وہ کل کر رہا ہے بدماش. یہ ٹائم جو ہے وہ بہت. اسلام کلنگ اور پاسنگ کے بارے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے. اسلام کہتا ہے یوز دا ٹائم، ٹائم کو استعمال کرو. تمہارا ہر لمحہ تمہارے رب کی بارگاہ کے اندر لکھا جا رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ لفظ ذرہ آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہم تو اس کی ہر گھڑی کو وہاں پر تول ناپ لیں گے. اور کل ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر پیدا ہونے سے، جب وہ پیدا ہو اس دن سے لے کر کے مرنے تک سجدے میں رہے، یعنی شعور اور بے شعور کی دونوں کی زندگیاں ملا کے، پھر بھی وہ اپنے رب کی جو عبادت اللہ سے تقاضا کر رہا ہے اس دنیا میں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ کل ہی میں نے پڑھی حدیث، اور میں کل پریشان تھا، مجھے رات میں نیند نہ. میں سوچ یا اللہ یہ کس مرحلے میں داخل. میں تو کوئی کسی لمحے بھی تیری عبادت نہیں کرتا صحیح معنوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہے. ہم سجدوں میں کہا، سجدوں میں وقت گزارو. ہمارا کس میں وقت گزر گیا؟ ٹائم. پوری قوم واللہ میں آپ کو صاف، یہ میرا فتویٰ ہے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے جن مولویوں کو. میں خود فتویٰ، یہ حرام ہے. یہ کھیل شراب کی طرح کے حرام ہے. واللہ جو خدا سے دور کر دے یہ حرام ہے. یہ سب چیزیں حرام. یہ شیطان کا دھوکہ ہے.
یہ فریب ہے آپ کو، ایک مکر ہے شیطان کا کہ اسے تم کو مغز کا رکھا. یہ حرام ہے، شراب کی طرح، زنا کی طرح کا صریحاً حرام ہے. کرنے والے بھی اس کے اندر شامل، اپنا جواب سوچ کے رکھیں، اور دیکھنے والے بھی اس کے اندر شامل، اس کو پروموٹ کرنے والے بھی اس پر شامل، سب کے سب اس کے اندر. یہ جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت جائز نہیں. فلسطین میں مسلمان مر گئے، کشمیر میں مر گئے، بسینیا میں مر گئے، کسوو میں مر گئے، تمہارے اپنے ملک میں مر رہے ہیں. قوم کا یہ کیسا یہ بدنام اور بدکار میڈیا ہے جو ہمارے دور میں آ گیا. میں تو واللہ اس دجال ہے یہ. ابھی آپ کو سامنے پشاور دکھا رہا ہے، ابھی آپ کو جو گانے دکھا رہا ہے، اسی کے دوسرے لمحے آپ کو جو کرکٹ کی بتا رہا ہے، اس کے نیچے انٹرٹینمنٹ کی خبریں دے رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے میڈیا؟ ہر لمحہ آپ کی اپروچ، آپ کی سوچ کو توڑ رہا ہے. اوپینین میکر ہے، آپ کو ایک الگ سوچ دیتا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ اچھے بھلے علماء قرآن کریم کا درس دے رہے تھے، وقفہ آیا، اس کے بعد ترنگ ہی ترنگ ہے، وہ مشہوری ساتھ لگا دی، اس کے سارا اثر ضائع. کیوں؟ علماء نے کہا کہ علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھیں. ٹی وی صحبت نہیں دے سکتا آپ کو، یہ بات ذہن میں رکھیں. میں آپ کو یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، کہاں آپ دنیا سے منہ موڑ کر یہاں میرے سامنے آئے بیٹھے ہیں، کہاں آپ ان کے پاس بیٹھے، اس بدماش کے پاس جو ہر لمحے آپ کی اوپینین جو ہے وہ بنا رہا ہے اور آپ کی اوپینین کو توڑ رہا ہے، آپ کو وہ آپ کی رائے بناتا ہے، رائے کو توڑتا ہے. کہاں یہ؟ کہاں گھر کا فاصلہ طے کر کے یہاں آنا خدا کی رضا کی خاطر، کہاں اس کے سامنے بیٹھ کر سننا، اور ہر لمحے آپ کی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ کو چین نہیں ہے. کسی زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا، آرام سے بیٹھ کر وہی سارا جہان دیکھتا تھا. ہے ہی نہیں، چین ہی نہیں ہے. اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، پھر 99 سے ایک سے پھر 99، پھر 99 سے ایک، پھر ایک سے. یا الہی اس میں کیا گزر رہی میری راتیں، میرے دن، میری شامیں، میری صبحیں. یا اللہ میں کیا تلاش کر رہا ہوں اس کے اندر؟ جو تلاش کر رہے ہو وہ سکون ہے. سکون تو اس میں تھا. اس لیے میرے عزیزو، موضوع میں نے اس لیے رکھا یہ آج کا کہ میں شدید تڑپ تھی. میں بیان نہ کرتا تو شاید میرے دل کو کچھ ہو جاتا. انتہائی ذہنی طور پر میں نے یہ کیا ہو گیا. آج میں نے اخبار دیکھا، وہ جنازے والا دیکھا سین، میں پریشان ہو گیا. اب سارے لوگ کچھ ہنس رہے تھے، کچھ ویسے کر رہے تھے. میں ان کے چہرے پہ میں نے کہا بتائیں مجھے یہ کس شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مر جائے، اس کے لیے پھر سارے مومنین اللہ کی بارگاہ میں درخواست لے کر جاتے ہیں، یا الہ العالمین ہم اس بندے کو، مرے ہوئے کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ مر گیا ہے، اس کا ہم سے راستہ ٹوٹ چکا ہے، ہم سے رشتہ، ہم اس سے لگ ہو چکے ہیں، ہم نہیں کچھ دے سکتے. اللہ تیری بارگاہ میں اس کے جسم کو لے کر آئے ہیں، میرے رب اپنی فضل اور اپنی رحمت سے اس کو بخش لے، جو گناہ ہوئے اس کو بخش دے. یہ ہے رونے کا مقام. اور یا الہی اگر تو نہ بخشے گا تو پھر اس کو کون بخشے گا؟ تیرا عذاب تو بہت بڑا ہے، تو بندوں کو دے تو بندے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے. خداوند عالم اگر یہ نیک ہے درجات بلند فرما دے. حدیثوں کے لفظ ہیں یہ سارے. اگر یہ برا ہے تو اس سے یا الہی سے تجاوز فرما، اسے معاف کر دے. یہ حدیث کے لفظ آتے ہیں. اللہ تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا، یا اللہ تیرے غلام کا بیٹا، بخش دے اس کو. اللہ لفظ تو دیکھیں آپ کے حدیث کے. آپ سمجھتے جنازہ کو مولی چیز ہے؟ باوضو ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اس کو نہلا کر کے، اس کے کپڑے آخری سارے اتار کر کے، اس کی تجہیز اور تکفین لا کر کے، آج اس بندے ایک بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی فیصلہ ہو رہا ہے، اس کی اگلی زندگی کا. ابھی اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری کی پوری جتنے اس کے رشتہ دار، برادریاں، بیٹے، اولادیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر. کانپ رہے، یا اللہ ہم نہیں کچھ دے سکتے اس کو. اللہ تیری بارگاہ میں ہے. اس کی اگلی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یا الہی جس کے لیے سارے پاپڑ بیلے ہیں، اللہ تیرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، تیرے سامنے لٹا دیا میں نے. اللہ ہم لے آئے ہیں صاف ستھرا کر کے، نہلا دلا کر. اے سونے رب اس کو بخش لے، اس کی وہ زندگی سنوار دے. جنازے کا مزہ شعار ہے مسلمانوں کا جنازہ. ایک مسلمان مر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا، 6 حق بتائے، 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حق بتائے. بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنے کے لیے جائے، اور اس کے بعد پھر یہ حق بتایا کہ اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑے گا. نہیں پڑھیں گے مسلمان قیامت کے دن اللہ کے یہاں گناہگار ہوں گے. فرض کفایہ کہا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت لازمی پڑھے اس کو. کیا صورتحال ہے.
کوئی بتائیں کوئی ہے کوئی صورتحال؟ آپ جنازہ کرکٹ کا رکھ کے پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ سنا تھا ہم نے وہ ہٹلر کے بارے میں کہ گولیوں سے اڑا دیا تھا, بڑا کام کا آدمی تھا, پوری کی پوری ٹیم کو اڑا دیا. کہا 3 دن گورنمنٹ کے تم نے اس بات میں صرف کرا دیے کہ میچ کھیل رہے ہیں اور میچ آخر میں ڈرا ہو جاتا ہے. کیسے ڈرا ہو گیا میچ؟ میں 3 دن سے بیٹھا ہوں, ہٹلر ہوں, پوری دنیا کو فتح کرنا میرا مقصد ہے. یعنی وہ ایک دہشت کا سمبل تھا. دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ پوری ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس نے برداشت نہیں کیا. جو دنیا دار تھا, خدا کے وجود پر نہیں یقین رکھتا تھا, وہ آدمی جو ہے وہ اپنی ٹیم کو اس لیے ختم کر دیتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ٹائم کو کل کیا ہے. کیا حاصل ہوا کہ آخر میں میچ ڈرا ہو گیا, تو نہ قوم کی بہتری ہوئی نہ کچھ اور ہوا. قوم کے ختم, فائرنگ کی, سب اڑا دی. ہمارے ہاں وہ جو ساری دنیا کا کرتا دھرتا بنا پھرتا ہے, امام بنا پھرتا ہے. امریکہ کیا اس کی ٹیم ہے؟ اب کہیں بنا بنولی, پہلے کبھی بھی اس کی کوئی ٹیم نہیں تھی, وہ نہیں کھیلتا. وہ ان کاموں میں الجھائے رکھتا ہے تم کو, تم لگے رہو تم لگے رہو سب اس کے اندر. کیا بھائیو, یہ تو ایک دنیا دار آدمی اپنا ٹائم جو ہے وہ کل نہیں کرتا. ایک دنیا دار آدمی مثلا آپ نے کوئی مل ہی بنانی ہے تو وہ دن رات اس میں اس کو کہیں آپ میچ دیکھ لیں, مل رہنے دیں, مجھے بتائیں وہ بنائے گا کہ نہیں؟ آپ کی ہم دکان بند کرا دیتے ہیں, بند کر کے دکانیں آپ 10 دن بند کر میچ دیکھیں کہ نہیں. تو اللہ کے بندے, جس آدمی کا ہے ہی مومن, جس کا اپنے رب پر اعتقاد ہے, جو کہتا ہے میرا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصرف ہوگا اور اسی میں صرف کر کے میں اپنی زندگیاں جیوں گا. کیا کہا کہ میری محیا و مماتی, میری زندگی بھی پھر کہا میری موت بھی, دونوں اللہ تیرے لیے. قرآن میں پڑھتا ہے نا 900 کی صلات, سب کچھ, حیاتی ممات سب کچھ پڑھتا ہے. زندگی تیرے لیے, پڑھتا منہ سے زندگی تیرے لیے, میچ میں زندگیاں صرف کر. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, میچ اور اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہو, فیس بک آپ لے لیں, آپ اس کے کوئی اور چیز لے لیں, آپ کوئی چیز بھی آپ لے لیں, انٹرنیٹ کی کوئی بھی چیز لے لیں, سب ٹائم کلنگ ہے. آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے. یہ نوجوان سن لیں مجھ سے کہ 17 سال کی میرے ماموں کی بیٹی 17 سال کی انتقال کر گئی, ہارٹ اٹیک کو فوت ہو گئی. کوئی علامت ہارٹ اٹیک کی نہیں تھی کہ وہ مطلب سے ہارٹ اٹیک ہونا چاہیے, اس طرح کی کوئی دنیا میں کھانا کھاتے ہارٹ وہ فوت ہو گئی. تو تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہمارے سامنے پیدا ہوئی, ہمارے سامنے مر گئی. اس لیے نہ کہ ہم بوڑھے ہوں گے, جوان جو کہتے ہیں ہم بوڑھے ہوں گے, بچے کہتے ہیں ہم جوان, نہیں کچھ نہیں ہے. کب پتہ نہیں کس کی آواز آ جائے اور کب کس کو لے جائے. وہ یہ بھی سوچتے ہیں دوسرے مریں گے میں نہیں مروں گا, غلط بات ہے. ابھی کوئی پتہ نہیں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, یہاں 10 بھی پورا نہ ہو, مجھے پورا کر اٹھا کے اللہ لے جائے. اس لیے میچ شیچ کے اندر پلیز مہربانی فرمائیں, اس قرآن شریف کو توجہ دیں, جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھ لیں, یہ کام آئے گا. میں نے کیا کہا کہ ابتدا سے لے کر کے کا جس دن پیدا ہوتا اس دن سے لے کر سجدے میں پڑھائے, اور جب مرنے تک کا پورا وقت یعنی پورا پیریڈ پیدائش سے لے کر آخرت تک کا سارا سجدے میں پڑھے, پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم تو پہلے ہی 24-25 سال تک تو ویسی ہوش نہیں آتی, 30 سال تک, پھر تھوڑی سی جو آتی ہے پھر دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں, پھر تھوڑی سی جو دنیا بنتی ہے پھر اس کے بعد اولادوں کو بیانے میں لگ جاتے ہیں, پھر جب کہتے ہیں کہ پھر ویلے وولے ہو کے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. ابھی تو ہم اس کے ساتھ سارے الٹے معاملے کر رہے ہیں, تو لگ جائے گا پتہ بھائی. یہ غیر اسلامی اور غیر جو ہے یہ اس اللہ کو نہیں پسند. ان چیزوں کی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں. اب اگر اللہ صرف ہم تھوڑا سا پیرا پڑھیں گے, 3-4 آیتیں اس کی جو فکریں ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ترتیب قرآن کے سلسلے میں یہ بات بھی ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے, یہ ترتیب بعد کے لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہے. ہاں جی, یہ بات لوگوں نے دی, ترتیب کس نے دی ہے, بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اس طرح مرتب فرمایا تھا. بتایا اللہ نے کہ سورہ فاتحہ شروع میں رکھیے, سورہ بقرہ ناس آخر پہ آپ رکھیں گے. یہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورہ, یعنی طریقہ کار کیا تھا وہ یہ ہے, قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ اسی وقت اپنے کاتبوں میں سے کسی کو بلاتے اور اس کو ٹھیک ٹھیک قلم بند کرانے کے بعد ہدایت فرما دیتے کہ یہ سورہ فلاں سورہ کے بعد اور فلاں سورہ سے پہلے رکھی جائے. یعنی بتاتے تھے باقاعدہ طور پر کہ آل عمران ہے تو اس کے بعد یہ رکھنی, ٹھیک ہے نا.
مزمل کے بعد یہ، مدثر سے پہلے یہ، تغابن سے پہلے یہ، حجرات کے بعد یہ، عنکبوت کے بعد یہ۔ اسی طرح اگر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل ہوتا جس کو مستقل صورت بنانا پیش نظر نہ ہوتا، یعنی بعض آیتیں صرف اتری ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہدایت فرما دیتے کہ اسے فلاں سورہ میں فلاں مقام پر درج کیا جائے، یعنی یہ آیت نمبر 14 کے بعد 15ویں نمبر آیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر اسی ترتیب سے آپ خود بھی نماز میں بھی اور دوسرے مواقع پر بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کہتے جی بعد میں جمع ہوئی، کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی نماز پڑھاتے تھے اپنی امت کو، اس میں آپ علیہ السلام نے 23 سال خود اپنی امت کو جماعت کروائی ہے، بعد جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ قرآن شریف سناتے تھے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے جو صحابہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، حضرت ابی بن کعب، ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، تو بلا کر نبی علیہ السلام نے کہا ابی میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ جی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ابی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن شریف سنو۔ حضرت ابی بن کعب بے اختیار رو پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بے اختیار رو پڑے حضرت ابی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لیا، کہاں تذکرہ ہوا اس خاکی کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلا کر کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ کتنے وہ قرآن کے شیدائی ہوں گے، ان کے دل میں قرآن کی کتنی عظمت ہوگی، کتنا قرآن سے وہ محبت کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیغمبر کو فرمایا کہ ابی قرآن شریف سے، ابی سے قرآن شریف سنو۔ حضور نے ان کو سنایا بھی، ان سے سنا بھی، اس لیے فرمایا کہ 4 آدمی ہیں، ان میں ایک حضرت ابی ہے جن کے بارے میں کہا کہ قرآن ان سے سیکھو، اللہ سے ڈرنے والے متقی۔ حضرت ابی نے جہاں جہاں قرآن شریف کی تفسیر تھوڑی بہت کی ہے، وہ کمال کی تفسیر کی، یعنی پورے قرآن پاک کی آیت کو لے کر کے بتایا کہ ایک لفظ کے اندر بتانا ہے تو یہ کیا ہوگا، تو کیا نتیجہ ہے وہ نکالتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام۔ اور ایک دن ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو حضور بہت روئے، اتنا روئے، آپ نے فرمایا اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت بہت اچھی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا دوست کہہ نہیں دیتے کہ یار اب تو آپ بوڑھے لگتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی ذمہ داریوں کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ کی صحت بہت اچھی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو آپ کا یہ نہیں تھا کہ آپ کے صحابہ کرام اس طرح کبھی بیٹھتے تھے تو ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور سناؤ۔ پہلے چند باتیں اچھی ہوتی، بعد میں ریت نکلنی شروع ہو جاتی، کوئی ادھر ادھر کی چولیات پھر وہ سب شروع کر کے اس میں وقت جاتی۔ صحابہ کرام بیٹھتے تو کہتے یار سناؤ تم ذرا، رضوان تم سناؤ قرآن کریم میں سورہ ہود سناؤ، یہ سنو، یا تم سورہ آل عمران سناؤ، یا تم اس طرح کرو کہ تم مجھے سورہ نساء سناؤ۔ ان کا یہ مشغلہ، ہمارے کیا مشغلے؟ ہم گاڑیوں سے بات چلاتے ہیں، ملوں تک جاتی ہیں، ملوں سے بات چلاتے ہیں، کاروبار تک جاتی ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں سیاست کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد تعلیم کے پیچھے، پھر بچوں کے پیچھے، پھر بڑوں کے پیچھے پھرتے آخر آپ سب کو نظر آتا ہے کہ یار ہم سارے صحیح ہیں، یہ بدنام تو سیاستدان ہے، پھر ان کے پیچھے، ان کی پھر آپ کوٹیاں بھی بتاتے ہیں۔ میرے ایک بندہ آیا، ان کے بینک بیلنس بھی آپ کو سارے یاد ہیں، یہ انہوں نے کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان کا سارا کچھ آپ کو یاد ہے، اس کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہے۔ ہمارے ہاں کیا ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں کیا ڈسکشن ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے قرآن مجید کی، پھر اسی ترتیب سے خود بھی نماز میں اور دوسرے مواقع پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور جمعے بھی پڑھاتے تھے حضور پاک۔ بہت تھوڑے جمعے ریکارڈنگ پر آئے ہیں،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے پڑھیں، یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے، حضور کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث میں تو یہی آتا ہے، ہمارے کہتے ہیں جی قاضی صاحب آپ ذرا تھوڑے جلال میں کم آیا کریں، اللہ اکبر، میں آتا ہوں، وہ کوئی بات چلی ہوئی ہوتی پھر اس کے اندر سنجیدہ گفتگو کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رگ مبارک پھڑکتی تھی جلال کے ساتھ، رنگ مبارک آپ کا متغیر سرخ، آواز آپ کی پہلے دھیمی پھر اتنا گرج گرج کے ساتھ بھاری، اور اس طرح سے حضور خطبہ دے رہے ہوتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی لشکر حملہ ہی کرنے والا ہے، اور حضور بتا رہے ہیں کہ لشکر نے حملہ کر دیا، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں جب ایسی سٹیج پر ہوگا، جب ایک فوج آ رہی ہو تو قوم پر وہ کیا کرے گا؟ اتنی تیزی کے ساتھ جوش جذبات، یہ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اتنے قریب سے تعارف کرا رہے تھے قیامت کا کہ ممبر پر کھڑے تھے حضرت سے، اتنے حضور زور سے آپ کا جسم مبارک لرز رہے تھے کہ قریب تھا کہ حضور گر جاتے ہمارے ہاتھ۔ صحابہ کا ہم نے سمجھ لیا کہ حضور گرنے لگے ہیں ابھی ممبر سے، اتنا لرزہ طاری ہوا اللہ تعالیٰ کا بیان کرتے ہوئے، اور قیامت کا بیان ہو رہا تھا، وہ بھی کسی نے آپ کو بیان کیا۔ یہ سچویشن ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم تو اچھا قاری سدیس لے آؤ، شرائم لے آؤ، فلانا لے آؤ، قاری صاحب آپ کی آواز اچھی نہیں، اس کی آواز اچھی ہے، آوازوں پہ مر گئے، نور جہاں کی آواز پہ مر گئے، لتا کی آواز پہ مر گئے، بس دیکھا نہ نور جہاں نہ لتا دونوں پسانی، اب قاری صاحب ہی کو ڈھونڈ لو بڑھاپے میں، اس سے ہی انجوائے کر لیں۔ قاری پر نہ رہو، خود قاری قرآن بن جاؤ، آوازوں پر نہ رہو، خود قرآن کی آواز بن جاؤ، لفظوں پر نہ رہو، عمل کے اندر ڈھل جاؤ، یہ ہے قرآن۔ حضور کے صحابہ میرے تیرے کی طرح قرآن نہیں سنتے تھے، وہاں قرآن سننے کا انداز اور قرآن سنانے کا انداز اور، سنیں تو حضور بوڑھے ہو جائیں، صحابہ سنیں تو ان کے جسم لرز جائیں، نہ میرے جسم پر لرزہ تاری نہ ہم پہ بڑھاپا تاری، تو پھر یہ قرآن سننا کیسا اور سنانا کیسا ہے؟ اس لیے اس قرآن مجید کی طرف برکف آنا پڑے گا، اور اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی اسی کو یاد کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس روز مکمل ہوا اسی روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی، جو اس کا نازل کرنے والا تھا وہی اس کا مرتب کرنے والا بھی تھا، جس کے قلب پر وہ نازل ہوا اسی کے ہاتھوں سے بھی مرتب کرا دیا گیا۔ مولانا کے جملے دیکھیں کیا ہیں، کسی دوسرے کی مجال نہ تھی کہ اس میں مداخلت کرتا۔ اب یہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ان کو خیر فرصت ہی نہیں، کیا ان کے بارے میں اب میں کہوں، ان کے اچھے علماء جو ہیں وہ تو اس بات پر آ گئے کہ یہ قرآن پورا ہے، مکمل ہے، تو کچھ جاہل بھی تو ہوتے ہی نا، ان کی بنا وہ جی قرآن شریف نامکمل ہے جی، یہ تو بیاض عثمانی ہے جی، حضرت عثمان نے مکمل کیا تھا جی، فلانا کیا ٹمکانا کیا، ایسے وسوخ سے بات کہتے ہیں یہ جیسے یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم پوچھتے ہیں وہ جو قرآن پاک حضرت علی نے لکھا تھا ترتیب نزولی والا، جی ترتیب نزولی نہیں ہے، میں کہا وہ جو ترتیب نزولی والا قرآن شریف ہے وہ ہمیں بھی دکھا دو، تو ایک صاحب کہنے لگے کلکتہ کی ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھا نا جب کہ میں ہار رہا ہوں تو بڑے کوئی 15 سال 16 سال پرانی بات ہے کہ کلکتہ کی ایک یونیورسٹی کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہاں پڑا کیا کر رہا ہے وہ؟ ابھی تک تو ایرانی حکومت کو پیسے لگا کے اس کا مخطوطہ تیار کر کے آپ سب کے درمیان بانٹ دینا چاہیے تھا، ہے جی۔ امام آپ کا ویسے غائب ہو گیا، قرآن شریف کی ترتیب خراب ہو گئی، حضور نے کہا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت اور قرآن شریف، ہیں یہ جیسے تم ہمیں بتاتے ہو، امام ویسے غائب ہو گیا، اہل بیت تو غائب اور قرآن شریف آگے پیچھے ہو گیا، لو اب حکومت کہاں جائے اتنے سال 14 سال تک؟ تو میں نے کہا پھر اس قرآن شریف کا رونا بھی نہ روئے نا، آپ چھوڑ دیں، آپ نمازوں میں نہ پڑھیں، ہے جی، آپ اس لیے ان کے یہاں قرآن شریف کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، وہ بات قرآن شریف سے شروع کرتے ہیں، تشریح اس کی پھر فضائل اہل بیت کے اندر ڈالتے ہیں، ساتھ تھوڑا سا ماتم جمع کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد لنگر شریف ہوتا ہے، سب گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے تھوڑا سا نقد اس لیے کرنا پڑا ان پر کہ یہ آپ جو ہے نا اہل سنت والجماعت الحمدللہ کوئی ہائی مائی نہیں ہے، آپ کے پیچھے علماء کا ایک گروہ ہے پورا، جنہوں نے اپنی عمریں صرف کی ہیں، صحیح احادیث اکٹھی کی ہیں، ان کے اندر صحیح حدیث ہی نہیں ہے،
پتہ ہی نہیں چلتا کہاں صحیح حدیث کا مجموعہ. چلو ہماری حدیث کے اندر 10 غلطیاں ہوں گی، 20 ہوں گی، بخاری میں 50 ہوں گی، ہے تو ہے، ان کے ہاں کیا ہے؟ لے دے کے یہ قرآن شریف رہ گیا، وہ بھی انہوں نے غائب کر دیا. تو جو اب جس کے پاس نہ قرآن نہ حدیث نہ امام کچھ بھی نہیں، تو وہ بیچارہ ہدایت کہاں سے لے گا؟ اس لیے یہ قرآن محفوظ ہے، محفوظ اور مرتب ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے مرتب کیا. جس کے قلب پر نازل ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات عالیہ نے مرتب کر کے اس امت کو اس طرح سے باندھ کر کے قرآن اس کے ہاتھ میں دے کر پیغمبر گئے دنیا سے. حدیث صحیح میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں جاؤ جہاد کی غرض سے تو کبھی قرآن مجید کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، مبادہ ان کے ہاتھ چڑھ جائے وہ بے حرمتی کریں قرآن شریف. تو جب بکھرا ہوا تھا تو پھر لے کر کس کو جاتے تھے؟ بڑے ترتیب سے تھا، سب کے اپنے اپنے مصحف ہوتے تھے، صحابہ کرام گھروں میں جا کے لکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور بڑی باتیں کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی اس زمانے میں لکھنے کا انتظام نہیں تھا. میں نے کہا وہ بی بی فاطمہ کو حضور پاک نے جو دستاویز لکھ کے دی تھی باغ فتح کی، وہ کاغذ پہ ہی لکھ کے دی تھی کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی. میں وہ دستاویز کے لیے کاغذ آ گیا، اللہ کے کلام کے لیے کاغذ نہیں آیا حضور. بڑے میں نے کہا حد لوگ ہو یار. پھر وہ کہتے جی آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی ساکھ صاحب نے آپ کو نا بڑا کوٹ کوٹ کے پڑھایا ہوا ہے ہمارے بارے میں. تو یہی بات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے محفوظ ہیں اس امت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کھیلوں سے نجات عطا فرما کر اللہ اپنے قرآن میں مشغول کر دے، اس میں ہماری زندگیاں صرف ہو جائیں اور اسی میں ہماری زندگیاں لگ جائیں. ہماری نسلوں کی، ہماری پوری زندگی جو ہے، ہماری پوری امت جو ہے وہ اسی میں اپنی زندگیاں صرف کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، یا الہی قرض داروں کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی گم شدگان کو ان کے گھروں میں واپس لیا، یا الہی فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا الہی اسلام کی نصرت فرما، یا الہی کفار کو اسلام نصیب فرما. الہی اگر اسلام ان کے نصیب میں نہیں تو ہم کو ان کے شر سے محفوظ و مامون فرما. یا الہی وطن عزیز اس وقت بہت مشکل اور کشیدہ حالات کے اندر، یا الہی اس کی حفاظت فرما. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ تیرے نام پر اور تیرے نبی کے نام پر یہ دین لیا، یہ ملک لیا تھا. یا الہی اس تیرے نام پر ہی دین چلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں ہیں، ان کے خون ہیں، بچوں کے خون ہیں. یا الہی ان سے نسبت اور ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم کو اسلام چلانے کی توفیق عطا فرما. کفار کے شر سے مامون و محفوظ فرما. یا الہی ہمارے وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اور ہمارے وطن کے خلاف کرنے والوں کے خلاف کام فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.